علامہ اقبال رحمہ اللہ کی کلیات اقبال میرے سامنے ہے، اور علامہ اقبال سے کون واقف نہیں ہے۔ ہمارے اس برصغیر پاک و ہند کے بلکہ پورے ایشیا کے بہت بڑے فلاسفر ہیں، اور بلکہ دنیا کے بڑے فلاسفرز میں سے اور شاعروں میں ان کا نام آتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ان کے بانگ درا کے اندر ایک غزل ہے رام کے بارے میں، تو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ رام کون ہیں، ان کے بارے میں، شری رام جی کے بارے میں انہوں نے کتنے پیارے لفظوں کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے فلاسفر ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، جو شاعر ہیں، وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں کہتے، تو یہ ان کو آپ دکھا دیجئے گا کہ بانگ درا کے اندر رام کے اوپر پوری ایک غزل پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں، ان کے لفظوں سے ہی آپ کے سامنے اس کی حقیقت سامنے آتی جائے گی، وہ تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ میں اس کو مزید واضح کروں۔ علامہ فرماتے ہیں، رام لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، فکر فلک رس کا ہے اثر، آسمان تک پہنچنے والی فکر اور سوچ کا ہے اثر، رفعت میں آسمان سے بھی اونچا بام ہند، ہند کا آسمان، اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، اونچے لوگ مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن ترس سحر ہے زمانے میں شام ہند، ہند کی شام بھی زمانے کی صبحوں سے روشن ہے، دنیا میں جتنی بھی صبح ہو رہی ہیں ان سے روشن اگر ہے تو شام ہند کیوں؟ یہاں امام ہند ہے، اور امام ہند کون ہے بتا دیا۔ تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، بہادر تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا، تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا، اکیلا تھا وہ، اس جیسا جو تلوار کا مطلب چلانے میں اس کا ماہر اور بہادری میں وہ اکیلا تھا، اس جیسا بہادر اس خطے میں کوئی نہیں، اور پاکیزگی میں، پوترتا میں، صفائی میں، نیچر میں، فطرت میں اس جیسا کوئی نہیں، اور جوش محبت میں محبت کرنے والا، وفاداری کرنے والا، محبت کرنے والا امام ہند۔ تو یہ علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو کہ شری رام جی کے بارے میں، اور شری رام جی ہندوؤں کے بہت بڑے مقدس مذہبی اوتار ہیں، آج سے 7,500 سال پہلے ہوئے ہیں، 5,000 سال پہلے شری کرشن جی تھے، اور اس سے 2,500 سال پہلے شری رام جی تھے، اور شری رام جی کی جو رامائن ہے یا کہانی ہے دنیا جانتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا اس دنیا کے اندر، اور شری رام جی نے ہر مسلم آپ کو معلوم ہوا نا کہ علامہ اقبال جیسے فلسفی ان کا کتنا، ان کو امام ہند کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی یعنی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کی محبت کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور ان کے ناموں کو بڑا عزت کے ساتھ لے رہے ہیں، اور یہی تعلیم ہے مسلمانوں کو کہ ہم نے جو مقدس سمجھے جاتے ہیں کسی بھی دھرم کے مذہب کے ماننے والے، جن کو وہ اپنا بڑا سمجھتے ہیں، جیسے شری کرشن جی ہیں، رام جی ہیں، ارجن ہیں، پانڈو ہیں، تو ان کی ہم انسلٹ نہیں کریں گے، وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے اچھا کیا اس دنیا کے اندر، انہوں نے کوئی غلط اگر ہوئے ہیں، یہ بھی ہندوؤں کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ کچھ مانتے ہیں کہ ہوا ہے، کچھ اس کو مت کہتے ہیں صرف، لیکن اگر ہوئے ہیں تب بھی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اگر نہیں ہوئے تب بھی ہم ان کے ناموں کو، کیونکہ سب لوگ یہاں کے جو ماننے والے ہیں، جو ہندو جنہیں کہتے ہیں، وہ ان کو اپنا بڑا اوتار مانتے ہیں، تو ہم پھر ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم ان کے جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، اور مسلمان ان کو غلط کہتے ہیں، اور مسلمان ان کے لیے ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہیں، ان کے ماننے والوں کے ساتھ ان کی ذہنیت الگ ہے۔ نہیں، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ ہمارے بڑوں نے وہ ان کی توہین کی ہو، ان کو برا کہا، بلکہ بدھا کے بارے میں بعض نے لکھا ہے، سید مناظر حسن گیلانی صاحب نے، کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں، بڑے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی اس پہ بیان موجود ہے، وہ نبی ہو سکتے ہیں، ذوالکفل قرآن کے اندر آیا ہے،
قرآن میں صحف ابراہیم کا ذکر آیا، ویدوں کا آیا ہے، علامہ اقبال کی پوری غزل ہے اس کے اوپر، امام ہند کہہ رہے ہیں، کتنے خوبصورت لفظوں میں، تلوار کا دھنی تھا، ٹھیک ہے، یعنی تلوار چلانے میں، شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر، ظالموں کے خلاف تھا، اور محبت میں فرد تھا، یعنی محبت میں اکیلا، محبت اس نے کی تو وفا کی ہے، وفادار انسان۔ اب لہٰذا یہ ہمارے اوپر بہت، میں اپنے جو سناتنی بھائی ہیں، ہندو بھائی، ان سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نفرتوں کی ان چیزوں سے نکلیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ٹیکسٹ بک میں ہماری جو ہمارے یہاں پہ بڑے گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ سمانتا ہو اس سوسائٹی میں، اس پورے سب کانٹینٹ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرتے ہوئے دکھائی دیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے دکھائی دیں۔ اور میں ایسے کئی ہندوؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی ہے، میں ایسے کئی ہندوؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی لکھی ہے، اچھے لفظوں کے اندر لکھی ہے، شاعر ہیں، اور ان کی اشعار کے اندر آپ کو رسپیکٹ نظر آئے گا، ابھی بھی موجود ہیں جو اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ان کی اس پر بڑی اچھی سپیچز موجود ہیں، جیسے بابا رام دیو جی ہیں، اور شری روی شنکر ہیں، شری روی شنکر ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جو ابھی زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ لہٰذا جو دونوں طرف سے ایسے جو ایک دم سے نفرت کی وبا شروع کر دی جاتی ہے، اور ہاں بھائی یہ دیکھو مسلمانوں، جیسے ابھی کچھ لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور اس کی وجہ سے تھوڑی دوری بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ کی سماج کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں، ہماری سماج کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، آپ کے سماج میں بھی برے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے سماج میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے کوئی برا ہے تو اس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، اچھا ہے تو اس کو ہم بھی سراہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مفتی ہمدرد صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، مفتی ہمدرد صاحب ٹوپی رکھی ہے، تو اگر یہ کوئی اچھا کام بھی کرے گا تو اس کے پیچھے ایسا کوئی سوچ موجود ہوگی۔ التقیہ ہے، التقیہ کر رہا ہے، ہمدرد التقیہ، ارے بھائی یہ باتیں نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو سوچ ہے یہ ہم لوگوں کو دور کرتی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا۔ تو علامہ اقبال نے جو باتیں کہی ہیں آپ یہ ضرور پڑھیے گا، گوگل پہ جا کے آپ بانگے درا میں علامہ اقبال یا علامہ اقبال رام لکھیں گے، علامہ اقبال کی شاعری انگلش میں بھی ہے، علامہ اقبال کی شاعری فارسی میں بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے۔ تو علامہ اقبال کی اس شاعری کو، رام کے بارے میں جو ہے ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ کا دماغ کی سنتولن جو ہے، مانسک سنتولن اگر کوئی بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ نہ بگڑے، اور آپ جو ہے جو حقیقت ہے ان کو اسی طرح سمجھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ دھرم پریمی سجنوں، دیکھیے جنہوں نے سچائی کو چھپایا نہیں، علامہ اقبال نے ستیہ کو چھپا نہیں پائے۔ رام تو رام ہی ہے، کیوں؟ رام پورا وشو کا ہے، کیول بھارت کا نہیں۔ رام مریادا پروشوتم ہے، رام کے گنگان تو بہتوں نے گایا ہے۔ اب یہ اسلام کے ماننے والا دقیانوسی، جو کہ بھارت کا ویرودھی، پاکستان کا مانگ کرنے والا، وہ بھی مریادا پروشوتم رام کے گنگان گا رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ لوگوں نے ضرور فضل حمدرد سے بھی سنا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی وصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کی پھولوں سے۔ یہ سچائی، یہ یتھارتھ آج آپ لوگوں کے سامنے میں پرستت کر رہا ہوں کہ ویرودھیوں نے بھی مریادا پروشوتم رام کا گنگان گایا ہے، گیت گایا ہے، امام ہند بولا ہے، اور جس ہند کو انہوں نے مانا نہیں۔ یہ سنیے۔ میرے بھائی مولانا مفتی فضل حمدرد صاحب، آپ نے علامہ اقبال کی وہ شعر جو ان کی کتاب سے پڑھ کے آپ نے سنائی، اگر ہندوستان کے لیے اتنی تعریف کی علامہ اقبال، تو ہندوستان میں رہا کیوں نہیں؟ پاکستان کیوں چلا گیا؟ اور پاکستان جا کر کے پھر ترانہ کو کیسا بدلا؟ یہاں تو بھارت میں رہتے ہوئے ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا بولا، اور پھر وہ مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا بول گیا۔ یہ دوگلا پنا کا کام تو انہی لوگوں کا ہی ہے۔ تو آپ بھی اسی دوگلے میں ہی دکھائی دے رہے ہیں، زبان میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ لیکن میرا سوال یہاں ہے کہ اسلام سے پوچھئے
اسلام میں اس کی اجازت ہے کیا؟ قرآن اس کی انومتی دیتا ہے کیا؟ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کیا کہ ہند کی تعریف کرو اور کافروں کی تعریف کرو، رام کی تعریف کرو، رام کو امام مانو؟ رام کے لیے یہ گنجائش ہے اللہ کے پاس یا اللہ والوں کے پاس؟ وہاں کافرانہ نام رکھنا ہی حرام ہے، کفر ہے۔ اور پھر آپ یہ نام، رام کے نام 5000 سال بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 9.5 لاکھ برس پہلے رام تھے، 9.5 لاکھ برس، کیونکہ آپ کو گنتی تو آتی نہیں، آپ کو گنتی تو آتی نہیں، آپ تو گنتی جانتے نہیں ہیں، گنتی جانتے نہیں ہے کیسے؟ میں ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جو آپ 786 لکھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوڈ ورڈ ہے، تو 786 آپ لکھتے ہیں، اس کو دائنے سے پڑھتے ہیں بائیں سے پڑھتے ہیں؟ جب اردو عربی فارسی دائنے سے لکھا جاتا، دائنے سے پڑھا جاتا، تو 786 بائیں سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو گنتی آتی نہیں ہے۔ یہ بھارت کا ادھار لیا وہ اسی لیے ہندسا کہا گیا وہ، اور ہندسا ہندوستان سے ہی لینا ہوگا، ہند سے ہی لینا ہوگا۔ تو سچائی کو سویکار کریے نا، سچائی کو سویکار کرنے میں کیوں اعتراض ہے؟ اعتراض کیوں کرتے ہیں ستیہ کو سویکار کرنے میں؟ میرا بھی تو کام کیول سچائی کو اجاگر کرنے میں ہے۔ میں اسی سچ کو دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی سچ جو ہے وہ ایک ہے اور ادویتیہ ہے، اور مانو ماتر کو چاہیے ست کو گرہن کرے، است کو چھوڑ دے۔ اب وہ سچائی جہاں کہیں بھی ہے اس سچائی کو لینا، جہاں کہیں بھی برائی ہے اس برائی کو چھوڑنا۔ اب سچائی اور برائی دونوں آپ ایک ساتھ، جبکہ برائی کے ساتھ سچائی کا کیا میل ہے؟ سچائی کبھی برائی کو جکڑ سکتا ہے کیا؟ پکڑ سکتا ہے کیا؟ حق کے ساتھ باطل کا کیا تعلق ہے؟ اور آپ حق اور باطل دونوں کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سمبھو نہیں ہے۔ اسی لیے دوگلے نیتی کو چھوڑیے۔ دوگلا کا کام تو علامہ اقبال کا تھا، اور وہ دوگلا تھا، اور اس کے چرتر سے ہی دوگلاپن کا پتہ چلا۔ جب وہ ہندوستان کی تعریف میں اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ بولا، رام کے پرشنسا میں اتنا کچھ بولا، اور پھر پاکستان کی مانگ کی، پاکستان چلا گیا، پاکستان چلا گیا، وہاں اسلام کا پرچار کیا۔ تو یہ دوگلے پنا کی بات ہے نا، دوگلا آدمی کا کام ہے۔ تو ایسا دوگلا مت بنیے۔ اے پرندے، ایک رنگ ہو جا، یا پتھر بن یا موم بن جا، لیکن یہ دوگلا پنا سے بات نہیں بنے گی بھائی۔ دوگلا پن کو چھوڑیے۔ آئیے، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سچائی کے نزدیک۔ دھنیہ واد۔